السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو تمام پریشانیوں سے دور رکھے، اور اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس فتنے کے دور میں ایمان کی حالت میں باقی رکھا ہے۔ ہم ایک سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اچھی طرح جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اسلامی تاریخ کو۔ اسلامی تاریخ ہم نے شروع کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے حضرت خواجہ عبد المطلب تک، ہاشم کے لڑکے شیبہ جن کا نام تھا، لیکن مطلب لے کے آنے والے، تو اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا عبد میں نے سمجھایا تھا غلام یا بندے کو کہا جاتا ہے، تو عبد المطلب ان کا نام پڑ گیا۔ پھر ان کے بیٹے خواجہ عبداللہ، 10 لڑکوں میں سے خواجہ عبداللہ ایک تھے، اور اس سلسلے میں بھی ہم نے بالتفصیل جان لیا اور سمجھ لیا اچھی طرح۔ پھر خواجہ عبداللہ کا نکاح ہونا کس کے ساتھ؟ آمنہ خاتون کے ساتھ۔ پھر عبد المطلب کا انہیں بھیجنا ملک شام کی جانب تجارت کی غرض سے، راستے میں ہی مدینہ پہنچ کر ان کا اس دار فانی سے دار بقا کی طرف، یعنی اس فنا ہونے والی دنیا سے باقی رہنے والے عالم کی جانب روانہ ہو جانا۔ پھر ان کا مدفون ہونا ان کے ننیالی والے احاطے میں، جہاں ننیال کے لوگ مدفون تھے، دفن تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ خاتون کے پیٹ کے اندر یعنی حمل میں تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی پیدائش فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ عجیب عجیب واقعات پیش آئے۔ انوشیروان عادل، جو اس وقت کا کسریٰ یعنی جس کا لقب تھا، بادشاہ تھا، جس کے ساتھ عجیب عجیب واقعات پیش آئے، اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 عربی گھوڑے اونٹوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ 1000 سال سے جلنے والا آتش کدا کا بجھ جانا، یعنی آنکھ کے جو پجاری ہوتے ہیں اس کا بجھ جانا۔ اس طرح دریائے ساوا کا یک لخت اچانک کیا ہو جانا، خشک ہو جانا، سوکھ جانا، اور دریائے تبریہ کے جو موجیں ہیں یعنی لہریں ہیں، ویوز ہیں، اس کا ٹھنڈ پڑ جانا، سکون ہو جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ساتھ پورے عالم میں ایک نور کا پھیل جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جانا اور انگلیوں کو آسمان کی طرف کر کے کہنا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، وہ تو ہمارے لیے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمارے لیے بندوں کے یعنی امتی کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا کیا ہوں، رسول۔ تو یہ تمام واقعات اس وقت میں پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے ساتھ ساتھ۔ پیدائش کے بعد کا جو ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے دودھ کا پینا، یعنی جس کو رضاعت کہتے ہیں۔ ہوتا ہے نا 1 سال 2 سال، بعض بچے 1.5 سال کے اندر دودھ پی کے چھوڑ دیتے ہیں یا چھڑا دیا جاتا ہے، بعض 1 سال کے اندر، بعض 2 سال کے اندر۔ اصل جو مدت ہے وہ 2 سال کی مدت ہے۔ تو مدت رضاعت یعنی دودھ پینے والے سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینے والا سال جو ہے، تو یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینے والا سال۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت آمنہ خاتون انہیں دودھ پلاتی ہیں کتنے دن؟ صرف 7 دن، یعنی 7 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ہوتا ہے۔ عبد المطلب پورے قریش کو دعوت دیتے ہیں اور عقیقہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد رکھا جاتا ہے 7ویں دن۔ ہمیں بھی عقیقہ 7ویں دن ہی کرنا چاہیے، اس میں بہت غفلت ہوتی ہے ہم سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ خاتون سے کتنے دن دودھ پیا؟ 7 دن صرف۔ کتنے دن؟ 7 دن۔ اس کے بعد جو ابو لہب کی باندھی، کنیز جسے کہتے ہیں، کنیز کہنے، باندھی کہنے، اور اس دور میں سمجھنے کے لیے باندھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور کنیز بھی مشکل ہے سمجھنا،
تو ایسا کہہ لیجئے گھر میں جو کام کرنے والی ہوتی ہے، اس وقت میں جو باندھی کا جو لفظ بولا جاتا تھا یعنی اسے خریدا جاتا تھا، یعنی مارکیٹنگ ہوتی تھی اس دور کے اندر میں، یعنی اس طریقے کا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ایسا سسٹم اسلام کا بنایا جس سے غلاموں کا دور، لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا دور شروع کر دیا، یعنی لوگوں کو غلام بنایا، نہیں، یعنی جب جنگیں ہوتی تھی اس کے اندر جو قیدی بن کر آتے تھے تو انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا، تو یہ تو ایک ان کو سزا کے طور پر تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر اس چیز کو خاتمہ کیا ہے، اور وہ کیا تھا؟ ذرے ذرے سے بات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی تھی کہ غلام کو آزاد کرو۔ جیسے فدیہ ہے، فدیے کے اندر کئی قسم کے فدیے ہیں جس کے اندر میں غلام کو آزاد کرنے کے لیے کہا گیا، اتنے غلام کو 10 غلام کو آزاد کرو، یا شوہر بیوی سے کہہ دیتا ہے، جو 4 مہینے والا مسئلہ ہے ایک، کہ تو میرے ماں کے جیسی ہے، جس سے اب شوہر اس سے ملاقات نہیں کر سکتا، اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، مل نہیں سکتا ہے۔ تو اس تمام صورت میں جو شریعت نے قیود لگائے ہیں اس میں یہی شرط لگایا ہے کہ غلام کو آزاد کرو، روزہ نہیں رکھ سکتے، یا روزے کے اندر اپنی بیوی سے اگر مصاحبت کر لیتے ہیں تو وہاں بھی شریعت کہتا ہے کہ غلام آزاد۔ تو طرح طرح کی چیزوں میں اسلام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے غلام آزاد کرو، بلکہ اسلام نے تو اس غلامی کے دور کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ غلامی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہی وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے تھا وجود میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سسٹم لایا کہ جس سے یہ غلامی کا دور کیا ہوا، آہستہ 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 ختم ہوا۔ کوئی بھی چیز یک لخت ختم نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے۔ تو وہ جو باندھی تھی صہیبہ، جس کا نام کیا ہے؟ صہیبہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 دن، یعنی آمنہ خاتون کے 7 دن دودھ پلانے کے بعد پھر کس نے دودھ پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صہیبہ۔ اور یہ وہی باندھی تھی جس نے ابو لہب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی لگتے تھے، یعنی لگتا تھا، جس کے سلسلے میں لگتا تھا بول دیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسلام بھی نہیں لایا، اور ساتھ ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا بھی پہنچائی۔ جو تبت یدا ابی لہب وتب، ہم سورہ لہب پڑھتے ہیں نا، تو یہ سورت اسی کے متعلق ہی نازل ہوئی تھی۔ تو لیکن اس وقت میں کیفیت یہ تھی، جیسا کہ عبد المطلب جب یہ خبر سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی تو ان کے اندر ایک امنگیں جاگی اور خوشی کا لہر دوڑا کہ اس در یتیم کو میں ہی سنبھالوں گا، اس کی پرورش میں ہی کروں گا، یعنی اپنے لیے ایک فخر کا باعث سمجھے۔ ایسا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایک نور پھوٹ رہا تھا، ایسی ہی کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے، اور جس کے آنے سے دنیا میں نور پھیل گیا تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت اس کی محبت کیوں نہ ڈالے لوگوں کے دلوں میں۔ تو وہی باندھی تھی جنہوں نے 8 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، تو یہ جس نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری دی، اور یہ خوشخبری دینے کا سبب بھی یہ بنا کہ انہیں اس نے کیا کیا؟ آزاد کر دیا۔ یعنی ہوتا یہ تھا پہلے زمانے میں کہ کوئی اگر کسی قسم کی خوشخبری لے کر آتا ہے، جیسا کہ اس دور کے اندر کسی کا بیٹا پاس ہوا، آج کل تو زمانہ بہت ایڈوانس ہو گیا ہے کہ ہم نیٹ سے ڈائریکٹ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے اور تھوڑا پیچھے جائیں جہاں رزلٹ نکلتا ہے، چند ہی لوگوں کو جو آس پاس کے ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے، اصل تک پہنچتا نہیں خبر، تو لوگ خبر پہنچاتے تھے وہاں تک۔ تو پہلے زمانے میں تو اور بھی زیادہ اس طرح کا یعنی زمانہ ایڈوانس نہیں ہوا تھا، تو جو خبر لا کر پہنچاتا تھا تو اس کو اپنی جانب سے جو اچھا انعام ہوتا تھا لوگ اسے کیا کر دیتے تھے؟ دے دیتے تھے۔ تو اس نے اس انعام کے بدلے میں کیا دیا کہ اس کو آزاد کر دیا، اور آزادی یہ بہت بڑی نعمت تھی اس کے لیے۔ تو یہ وہی باندھی ہے جس کو خوشخبری دینے پر، یعنی صہیبہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دن دودھ پلایا؟ آمنہ خاتون کے بعد 8 دن دودھ پلایا۔ تو یہ وہی تھی جن کو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دینے پر کیا کیا تھا؟ آزاد کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد عرب کے اندر ایک رواج عام تھا۔ اچھا، اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عرب کے اندر قحط سالی کا دور بہت مرتبہ آیا۔ قحط سالی یعنی قحط سالی آپ کیسے سمجھیں گے؟ اس طرح سمجھیے قحط سالی کو کہ جیسے ہاں ہمارے ہندوستان کا ماحول ہے، یا کسی جگہ کا بھی ماحول لے لیجئے جہاں پر وہ غلہ ہوتا ہو، جیسا کہ ہندوستان کے اندر دھان، گیہوں وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا جو کھانے سے متعلق ہے، پانی وغیرہ ہے، یا اس طریقے کی چیزیں کا نہ پایا جانا، یعنی اویلیبل نہ ہونا، یعنی ان چیزوں کا بالکل کالعدم ہو جانا، نہ پایا جانا،
یعنی نہ کے متعلق، یعنی نہ کے برابر بالکل سمجھیے اس کو. یعنی ایسا ہوا کہ کئی سالوں تک، یا اس سال جیسا کہ بارش ہونے والا تھا اور بارش ہوا ہی نہیں، گندم نکلا ہی نہیں، تو اناج کے اندر کمی آ گئی، لوگ کھانے کے لیے کیا ہو گئے، پریشان ہو گئے. یا اس طرح 1 سال 2 سال 3 سال تک اس طرح ہوا، لوگوں کے پاس غلے ختم ہو گئے، بارش بھی نہیں ہو رہا ہے، پانی بھی مہیا نہیں ہو رہا. تو اس طرح کی کیفیت عرب کے اندر بہت زیادہ پیش آتی تھی، کیونکہ ایک تو وہ ریگستان، پھر اس کے ساتھ میں بارش کا نہ ہونا، تو ظاہر سی بات ہے ایک عجیب سی کیا ہو گئی تھی، کیفیت ہو گئی. تو اچھے جو متمول تھے، یعنی بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت کے، تو وہ بھی اس چیز میں یعنی قحط کا شکار ہو کر، یعنی جب بارش نہیں ہوئی، غلے نہیں اگے، جس کی وجہ سے انہوں نے کھانے پینے تک کا یعنی کیا ہو گئے، محتاج ہو گئے، جس کی وجہ سے قحط سالی آ گئی، یعنی پریشان ہو گئے، غلے تک ان کے پاس نہیں، اناج نہیں، گیہوں نہیں، یعنی اس طریقے کی چیزیں جو ان کو زندہ رکھ سکے. تو وہ چیزوں کا نہ پایا جانا، تو قحط سالی اس طرح آ جاتی ہے. تو بڑے بڑے جو متمول مالدار لوگ رہتے تھے، تو ان کے پاس بھی ایسی کیفیت ہو گئی کہ وہ بھی بالکل غریبی کی طرف کیا ہو گئے، بڑھنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا آمنہ خاتون نے، اس کے بعد صہیبہ نے، پھر اس کے بعد ایک عورت ہیں جن کا نام ہے خولہ بنت منذر، انہوں نے دودھ پلایا. پھر ان کے بعد حلیمہ سعدیہ کے علاوہ اور بھی 3 عورتوں نے دودھ پلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا نام موسوم ہوتا ہے، جن کا نام بتلایا جاتا ہے عاتقہ سے، عین الف تا کاف ہا، عاتقہ سے جن کو موسوم کیا جاتا ہے، یعنی جانا جاتا ہے. تو اس طرح یعنی یہ سلسلہ اس طرح چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آمنہ خاتون نے، پھر صہیبہ نے، پھر خولہ بنت منذر نے، پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ سے پہلے اور بھی 3 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا، دودھ پلایا. لیکن عرب کے رواج کے مطابق کہ لوگ عام طور پر یہ کرتے تھے، اپنے بچوں کو اچھی زبان سیکھیں، عربی زبان سیکھیں یا صحیح زبان سیکھیں، کیونکہ سٹی وغیرہ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ مختلف لوگ بستے ہیں، وہاں پر مختلف طرح کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں، تو زبانیں بھی کیا ہو جاتی ہیں، مکس ہو جاتی ہیں، لینگویجز، یعنی فلاں الگ لینگویج بول رہا ہے، فلاں الگ لینگویج. مارکیٹ کے اندر جاؤ تو وہاں کر آنے والا مارکیٹ میں آنے والا وہ کہیں سے اور آنے والا ہے، یعنی اس کا تعلق کسی اور جگہ سے ہے، اور جو اور ایک خریدار آیا ہے لینے کے لیے آیا ہے تو اس کا تعلق کسی اور جگہ سے ہے. تو اس طرح لوگ مختلف جگہ سے آتے ہیں، سٹیوں کے اندر، شہروں کے اندر، تو سب کی زبانیں کیا ہیں، الگ الگ ہیں، تو جس کی وجہ سے لینگویج جو اصل زبان ہے وہ مکس ہو جاتی ہے، تو صحیح مادری زبان محفوظ نہیں رہ پاتی. تو لوگ اپنے بچوں کے مادری زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے، عرب میں یہ رواج تھا، تو دیہاتوں کے اندر بھیج دیتے تھے تاکہ ہمارے بچوں کی زبان صحیح رہے، مادری زبان رہے. تو اس کا ایک لوگ اہتمام کرتے تھے اس وقت میں. اور ساتھ ہی ایک رواج یہ رہتا تھا کہ جو عورتیں اس وقت میں مخصوص ہوتی تھیں یا دودھ پلاتی تھی اپنے یعنی دوسرے کے بچوں کو لے کر، اس پر اجرتیں لیا کرتی تھیں. تو ایسے ہی یعنی کچھ بنو سعد کی، کہاں کی، بنو سعد کی کچھ عورتیں کیا ہوتی تھی، مکہ کی طرف آتی تھی تاکہ جو سردار اور بڑے لوگوں کے بچے ہیں ان کو لیں اپنے ساتھ میں اور ان کو کیا کریں، دودھ پلائیں، اس پر کچھ اجرت حاصل کریں. تو اس طرح بنو سعد یہ کہاں ہے، طائف جب جائیں گے آپ تو طائف سے ساؤتھ کی جانب ایک سلسلہ، پہاڑی سلسلہ چلتا ہے ساؤتھ کی جانب، تو ایک علاقہ ہے سعد بول کے، یعنی بنو سعد جہاں بستے تھے، تو وہاں پر یعنی ان کا وہ مقام تھا، یعنی وہ جگہ تھا، یعنی طائف سے تقریباً 60 یا 70 کلومیٹر تقریباً ہے، وہاں سے تخمینہ ایسا کہ 60 یا 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو یہ ان کا تعلق، حلیمہ سعدیہ کا تعلق وہاں سے تھا. اور حلیمہ سعدیہ جو بیٹی ہیں کس کی ہیں، ابو ذؤیب کی. کس کی بیٹی ہیں، ابو ذؤیب کی. اور ان کے شوہر کا نام کیا ہے، حارث بن عبد العزیٰ. کس کا نام، حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا. تو جس طرح ایک رواج کے مطابق لوگ کیا کرتے تھے، اپنے قبیلے سے نکل کر دوسرے بڑے قبیلے کی طرف جہاں بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مالدار رہتے تھے، وہاں جاتے تھے تاکہ ان کے بچوں کو لیں، انہیں دودھ پلائیں اور ان سے کچھ اجرت حاصل کریں، اپنے کمائی کا ذریعہ تھا. صحیح بھی ہے. تو اس طرح بھی اس سال جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس سال بھی ایک قافلہ آیا. کہاں، مکہ آیا. کس غرض سے، تاکہ وہ بچوں کو لیں اور
دودھ پلائیں، اس کے بدلے میں اجرت حاصل کریں۔ تو یہ قافلہ جب آیا تو آنے کے بعد سب نے تلاش کیا مالداروں کے بچوں کو، تاکہ ان کو اچھی خاصی اجرت ملے، اچھا خاصا پیسہ ملے۔ تو جس کو جہاں سب سے زیادہ پیسہ ملا، سب نے کیا کیا، یعنی دودھ پلانے والی کو بھی اچھا دیکھا اور ساتھ میں پیسہ بھی اچھا دیکھا۔ دونوں طرف سے جنہوں نے اپنے بچوں کو دینا چاہا تو اچھی دودھ والی دیکھا، تاکہ جو اپنے اچھی ہو، یعنی صحت مند ہو، جس کے تھن پر دودھ ہو، ہمارے بچے صحیح سے دودھ پی سکیں، تو اچھی دودھ پلانے والی کو دیکھا۔ اور جو اچھی دودھ پلانے والی، انہوں نے اچھے مالدار کو دیکھا، دونوں طرف سے ایک دوسرے کو اچھا دیکھا۔ تو جب یہ کیفیت ہوئی، سب نے ایک ایک بچہ لے لیا، جو قافلے میں آئے ہوئے تھے اچھے اچھے مالدار گھرانے کو، بچوں کو لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوسرے لوگ دوسری مرضعہ پر، یعنی دودھ مرضعہ کسے کہتے ہیں؟ دودھ پلانے والی کو مرضعہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرضعہ، دودھ پلانے والی کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوسری عورتوں پر کیا کیا گیا؟ پیش کیا گیا، تاکہ وہ لیں اور دودھ پلائیں۔ لیکن دیکھا کہ انہوں نے کہ اس کے باپ کا سایہ ہی کیا ہو چکا ہے، پہلے اٹھ چکا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں ہی تھے، یعنی آمنہ خاتون کے بطن میں ہی تھے، بطن مبارک میں ہی تھے، کہ اس وقت میں عبداللہ کا کیا ہو چکا تھا؟ انتقال ہو گیا تھا، جب وہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی جانب جا رہے تھے۔ تو ایک تو باپ، اور یہ اجرت دے گا کون؟ باپ ہی تو دے گا، اور باپ کا سایہ ہی ختم ہو گیا، اب کوئی لینے کو ہی تیار نہیں، کیونکہ یہ تقدیر میں ہی لکھا رہتا ہے۔ جو چیز تقدیر میں لکھا رہتا ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ اور یہ کس کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا؟ یہ حلیمہ سعدیہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو برکتوں سے بھرنے والا ہے، دین و دنیا کی بھلائی سے بھرنے والا ہے۔ اور آگے چل کے آپ جانیں گے کس طرح اللہ رب العزت نے ان کے گھر کو دین و دنیا دونوں کی بھلائی سے کس طرح بھرا۔ سب عورتوں نے جب بچہ لے لیا ایک ایک کر کے، تو حلیمہ سعدیہ ایک تو خود لاغر تھی، یعنی ان کے تھن میں اتنا دودھ بھی نہیں تھا، اور جس سواری پر وہ بیٹھ کر آئی تھی وہ سواری بھی بالکل لاغر، کمزور، اس کے تھن میں بھی دودھ نہیں۔ بکری جو ان کے ساتھ میں تھی اس کے بھی تھن میں دودھ نہیں، بالکل وہ سکڑا ہوا، یعنی تھن بالکل سوکھ گیا تھا۔ اور قحط سالی کا دور، ظاہر سی بات ہے یہ حال ہوگا ہی۔ تو جب یہ سوچیں کہ اب بچہ بھی نہیں مل رہا ہے، اور ایک بچہ ہے کہ ان کو خبر یہ معلوم ہوئی، ایک بچہ ہے جن کا نام سردار ہے، جو عبد المطلب جن کا نام ہے، ان کے یہاں ایک پوتا ہے، لیکن اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ تو اب کریں تو کیا کریں؟ لیکن خالی ہاتھ لوٹیں، کچھ نہ ہو تو کچھ صحیح، کچھ تو مل جائے گا، لیکن خالی ہاتھ اگر لوٹتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، سب اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کر لوٹتے ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ جو ہوتی ہیں اس وقت آمنہ خاتون کے گھر آتی ہیں۔ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خواب استراحت میں، یعنی بستر پر آرام فرما رہے ہوتے ہیں، تو گدگدا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدگدا کر اٹھاتی ہیں اور اپنے گود میں لیتی ہیں، یعنی لے کر جگاتی ہیں، اور آمنہ خاتون سے اجازت لے کر وہاں سے وہ کچھ کرتی ہیں، اپنے سواری کی طرف آتی ہیں۔ سواری کی طرف گود میں لیتے ہی بس برکات کا ظہور ہو جاتا ہے، یعنی ظہور ہونا وہیں سے چالو ہو جاتا ہے۔ یعنی حلیمہ سعدیہ کے جو پستان تھے، تو وہ پستان جو سکڑے ہوئے تھے، یعنی دودھ نہیں تھے ان تھنوں میں، تو جس کی وجہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے تھنوں کو، ان کے پستان کو دودھ سے بھر دیا۔ تو یہ وہیں سے ہی برکت، وہ تعجب ہو گئے کہ یہ میرے پستان میں دودھ یعنی سکڑا ہوا تھا، یعنی دودھ نہیں تھا، دودھ کا نام تک نہیں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتے ہی اللہ رب العزت نے اس کو دودھ سے بھر دیا۔ تو انہوں نے جب یہ برکات کا ظہور دیکھا تو کہا کس سے؟ اپنے شوہر سے کہ جاؤ دیکھو کسے؟ اپنے یعنی بکری جو بندھی ہوئی ہے اور اونٹ جو بندھے ہوئے ہیں، ان کے پستان میں بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ہو گیا ہو، دودھ آ گیا ہو۔ جب یہ کیفیتیں دیکھی انہوں نے کہ اپنے شوہر جو یعنی حارث بن عبد العزا، جب یہ کیفیتیں دیکھی تو اپنے شوہر سے کہا کہ جا کے دیکھو کہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی برکت سے ان کے تھنوں میں بھی دودھ آ گیا ہو۔ جا کر دیکھتے ہیں کہ بکری کا وہ سکڑا ہوا تھن، وہ بھی دودھ سے کیا ہو گیا ہے، لبریز ہو گیا ہے، اور اونٹ کا وہ سکڑا ہوا تھن وہ بھی دودھ سے کیا ہو گیا ہے، لبریز ہو گیا ہے۔ تو یہ کیفیت جب دیکھی، دیکھنے کے ساتھ انہوں نے یعنی جا کر اس دودھ کو دوہا، اور یعنی اچھی طرح دودھ
نکالنے کے بعد اور انہوں نے خوب خود بھی پیا، حلیمہ سعدیہ نے بھی پیا، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لینے کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے تھن میں بھی، پستان میں بھی کیا ہو گیا تھا؟ دودھ آ گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور ساتھ میں ان کے ساتھ جو بچہ تھا جن کا نام عبداللہ بن حارث تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا ہے، تو انہوں نے بھی دودھ پیا، اور اس رات سب چین کی نیند سوئے۔ اللہ رب العزت نے دین کی بھی ایک بھلائی دی کہ وہ بابرکت بچہ دیا جو خاتم الانبیاء بننے والا ہے اور ساتھ ہی رحمت للعالمین بننے والا ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔